بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 244 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب القسمت سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کی اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم کتاب القسمت میں ابتدائی باتیں، قسمت کی تعریف اور سبب، رکن، شرط اور حکم اور قسمت کی دلیل سے متعلق انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ قسمت کی تعریف مصنف علیہ الرحمہ نے کی ہے، ہی جمع نصیب شائع فی معین، وہ جمع کرنا ہے اس حصے کو جو شائع ہے معین حصے میں، یعنی وہ حصص جو شائع ہو، متفرق ہو، ان کو کسی ایک جگہ جمع کرنا، معین حصے میں جو متفرق حصے ہیں ان کو یکجا کرنا، یہ تقسیم کہلاتا ہے۔ سبب، طلب احد شرکائہ، شرکاء میں سے کوئی ایک جو ہے وہ تقسیم طلب کرے تب تقسیم کا عمل آئے گا، اس کے بغیر نہیں۔ رکن ہوا فعل التقسیم، رکن وہ تقسیم کا فعل ہے، یعنی جب قاسم وہ کیل کے ذریعے یا وزن کے ذریعے یا ماپ کے ذریعے کوئی بھی چیز تقسیم کرے گا تو یہ اس تقسیم کا رکن کہلائے گا۔ شرط، عدم فوت المنفعت، تقسیم کی شرط یہ ہے کہ منفعت فوت نہ ہو۔ مثلا ایک چھوٹا سا حمام ہے 5 فٹ کا، اب اگر اس کو تقسیم کرنا چاہے اور شرکاء اس کو تقسیم کا مطالبہ کرے تو تقسیم کے بعد 3 حصے اگر اس کے کر لیے جائے تو وہ قابل منفعت پھر نہیں رہتا، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ تقسیم کی شرط یہ ہے کہ اس تقسیم سے منفعت فوت نہ ہو، اگر منفعت فوت ہو جاتی ہو تو پھر وہ تقسیم درست نہیں۔ حکم تقسیم کا یہ ہے کہ تعین نصیب کل علی حدۃ، ہر شریک کا حصہ متعین طور پر الگ ہو جاتا ہے، ممتاز ہو جاتا ہے، جدا ہو جاتا ہے۔ تقسیم کا ثبوت کتاب اللہ سے بھی ہے، قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، کہ آپ انہیں خبر دیجئے کہ وہ پانی ان کے درمیان برابر برابر تقسیم ہوگا۔ بنی اسرائیل کے لیے جو 12 چشمے اللہ رب العزت نے بنائے تھے وہ ان کے درمیان برابر برابر تقسیم تھے۔ اسی طرح حدیث سے بھی اس کا ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمین اسی طرح تقسیم فرمائی تھی، اور اسی طرح اس پر اجماع بھی ہے امت کا آج تک کی تقسیم یہ جائز ہے اور شرعاً یہ ثابت ہے، اس لیے کہ کوئی بھی چیز جو مشترک ہو وہ ہمیشہ کے لیے مشترک نہیں رہتی۔ تو یہ کتاب القسمت کی ابتدائی باتیں ہیں۔ عزیز طلبہ، تعریف، سبب، رکن، شرط، حکم، دلیل، ان باتوں کو آپ حضرات خوب سمجھے اور یاد رکھیں۔ اب ہم آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں، کتاب القسمت ہی جمع نصیب شائع فی معین وتشتمل علی الافراز والمبادلۃ، یہ کتاب کتاب القسمت ہے۔ قسمت یہ اختصام کے معنی میں ہے یا اختصام کا نام ہے، جیسے قدرت یہ اقتدار کا نام ہے۔ لغت میں یہ حقوق کی تمییز اور حصص کی تعدیل کو کہتے ہیں، اور اصطلاحی شرح میں مصنف علیہ الرحمہ نے اس کی تعریف کی ہے، ہی جمع نصیب شائع فی معین، وہ جمع کرنا ہے اس حصے کو جو شائع ہو معین حصے میں، معین حصے میں شائع حصے کو جمع کرنا ہے، یکجا کرنا ہے، اس کو تقسیم کہتے ہیں۔ ایک معین چیز میں شائع حصے کو اکٹھا کر دینا، جمع کر دینا، یہ قسمت کہلاتا ہے یا تقسیم کہلاتا ہے۔ مثلا ایک شخص ہے
مثلا ایک مکان ہے جو زید عمر اور بکر کے درمیان مشترک ہے، تو اس مکان کے ہر جز میں ہر شریک کا حصہ یہ شائع ہے۔ مثلا اس کے ہم 100 اجزاء بنا لیتے ہیں یا 90 اجزاء بنا لیتے ہیں، زید عمر بکر ان کی 30 اجزاء ہیں، تو یہ 30 اجزاء 1 سے لے کر 90 تک کوئی بھی جز ہو سکتا ہے، ہر جز میں ان کا اشتراک ہے۔ تو اب اگر یہ تقسیم کرنا چاہے اور اپنے ان 90 اجزاء میں سے 30 اجزاء 30 حصے الگ کرنا چاہے تو فرماتے ہیں اس طریقہ کار کو تقسیم کہیں گے۔ اب زید کے 30 حصے دائیں طرف ہو جائیں گے، عمر کے درمیان میں آ جائیں گے اور بکر کے بائیں طرف ہو جائیں گے، مثلا مثال کے طور پر۔ تو اب جب ہم نے تینوں کے حصے الگ الگ کر لیے اور اس زید کے متفرق حصے جب یکجا ہو گئے، عمر کے متفرق حصے جب یکجا ہو گئے، درمیان میں آگے بکر کے متفرق حصے جب یکجا ہو گئے اور دائیں طرف آ گئے، تو اس کو کہتے ہیں جمع و نصیب شائع۔ متفرق حصوں کو جمع کرنا فی معین، ایک معین حصے میں، یہ تقسیم کہلاتا ہے شرعاً۔ وتشتمل علی الافراز والمبادلۃ، یہ در حقیقت قسمت کی فقہی تکییف کی طرف اشارہ ہے کہ فقہی لحاظ سے تقسیم میں افراز کا معنی بھی ہے اور مبادلہ کا معنی بھی ہے۔ افراز کا مطلب ہے ایک حصے کا دوسرے حصے سے جدا کرنا، اور مبادلہ یعنی ایک حصے کا دوسرے حصے سے بدل جانا۔ ظاہر ہے کہ زید عمر بکر کے جو 90 حصے تھے اور ان 90 حصے میں سے ہر ایک کے 3 حصے تھے، تو یہ متفرق تھے، کوئی متعین نہیں تھا۔ پھر جب یکجا کر دیے تو اس کے کچھ حصے زید کے کچھ حصے بکر کے پاس اور بکر کے کچھ حصے زید کے پاس، اسی طرح زید کے کچھ حصے عمر اور عمر کے کچھ حصے زید کے پاس، اسی طرح عمر کے کچھ حصے بکر اور بکر کے کچھ حصے عمر کے پاس۔ اس طریقے سے ان حصص کا آپس میں تبادلہ ہوا۔ تو اس تقسیم میں افراز بھی ہے، یعنی ہر ایک کا حصہ الگ الگ ہوا ہے، دوسرے حصوں سے جدا بھی ہوا ہے، اور مبادلہ بھی ہے کہ کچھ اس کے حصے اس کے پاس اور اس کے کچھ حصے اس کے پاس آئے ہیں، تو اس میں مبادلہ کا معنی بھی ہے۔ دونوں معنی اس میں پائے جاتے ہیں۔ یہ گویا کہ تقسیم کی فقہی تکییف ہے کہ فقہی لحاظ سے تقسیم در حقیقت افراز تفییض کے معنی پر مشتمل ہے اور مبادلہ پر مشتمل ہے۔ اب یہاں سے وَهُوَ الظَّاهِرُ فِي الْمِثْلِيِّ سے مصنف علیہ الرحمہ یہ ایک اور بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ تقسیم ایسی چیزوں کے درمیان ہو جو چیز مثلی ہے، مثلا ایک دوسرے کے ہم مثل ہے، انڈے ہیں بہت سارے، 30 انڈے ہیں زید عمر بکر کے درمیان مشترک ہیں، تو ایک دوسرے کے مثل ہے، یا گندم ہے، گندم کے 2 بڑے بڑے ڈھیر لگے ہوئے، دونوں ایک ہی کھیت کے ایک ہی فصل سے جو ہے وہ کاشت ہوا ہے، تو یہ مثلی ہے۔ تو اب مثلی چیزوں میں افراز کا معنی یہ غالب ہے۔ وَهُوَ الظَّاهِرُ وَضمیر یہ افراز کی طرف راجع ہے۔ وَهُوَ الظَّاهِرُ فِي الْمِثْلِيِّ اور افراز کا معنی یہ مثلی چیزوں میں ظاہر ہے، یعنی مثلی چیزوں میں ایک کا حصہ دوسرے سے جدا کرنا ہوتا ہے۔ اس میں اگرچہ مبادلہ بھی ہے لیکن غالب معنی یہ افراز کا ہے نہ کہ مبادلے کا۔ فَيَأْخُذُ حَظَّهُ حَالَ غِيبَةِ صَاحِبِهِ اب چونکہ اس کا حکم یعنی جب افراز غالب ہو تو اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ شریکین میں سے ایک شریک اپنا حصہ دوسرے شریک کی عدم موجودگی میں لے سکتا ہے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ وہ اپنا حق وصول کر رہا ہے،
اور چیز بھی مثلی ہے، دونوں ایک جیسی ہیں، کوئی خاص فرق نہیں پڑتا کہ وہ موجود ہو یا نہ ہو، تو جو اس کا حق ہے مثلا 30 من گندم میں سے 15 من گندم یا اپنا لے لے تو لے سکتا ہے۔ فَيَأْخُذُ حَظَّهُ حَالَ غِيبَةِ صَاحِبِهِ، اپنے ساتھی کی عدم موجودگی میں یہ اپنا حصہ اس سے لے سکتا ہے، یعنی کن صورتوں میں؟ جب افراز کا معنی غالب ہو۔ وَهِيَ فِي غَيْرِهِ فَلَا يَأْخُذُ، اور فرماتے ہیں کہ اگر یہی تقسیم غیر مثلی میں ہو، یعنی مثلی چیزوں میں نہ ہو، غیر مثلی چیزوں میں ہو، تو غیر مثلی چیزوں میں چونکہ مبادلہ کا معنی غالب رہتا ہے، اور جب مبادلہ کا معنی غالب رہتا ہے تو مبادلے کے لیے دوسرے ساتھی کی موجودگی اور اس کا حاضر ہونا ضروری ہے، اس لیے فرماتے ہوئے یہ فی غیرہ، اور یہ اپنا حصہ غیر مثلی چیزوں میں فلا یاخذ نہیں لے سکتا، غیر مثلی چیزوں میں دوسرے ساتھی کی عدم موجودگی میں یہ اپنا حصہ لینا چاہے تو اس کو یہ لینے کا اختیار نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہاں پر کیا ہے بھئی مبادلہ ہے، اور مبادلہ میں دونوں کا موجود ہونا یہ ضروری ہے۔ تو فرماتے فَيَأْخُذُ حَظَّهُ حَالَ غِيبَةِ صَاحِبِهِ، یہ اپنا حصہ جس صورت میں افراز کا معنی غالب ہو یعنی مثلی چیزوں میں اپنے ساتھی کی عدم موجودگی میں لے سکتا ہے، وَيَا فِي غَيْرِهِ، اور غیر چیزوں میں لا يأخذ نہیں لے سکتا۔ وَيُجْبَرُ فِي مُتَّحِدِ الْجِنْسِ عِنْدَ طَلَبِ أَحَدِ الشُّرَكَاءِ لَا فِي غَيْرِهِ۔ اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ کبھی کبھی شرکاء میں سے کوئی ایک شریک تقسیم پر فی الحال راضی نہیں ہوتا، اور اب آیا قاضی اس پر زبردستی کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو عزیز طلبہ، ہم نے پڑھا ابھی کہ مثلی چیزوں میں افراز کا معنی غالب ہوتا ہے اور غیر مثلی چیزوں میں مبادلہ کا معنی غالب ہوتا ہے۔ تو اب فرماتے ہیں کہ اگر شرکاء میں سے ایک شریک وہ تقسیم پر راضی نہیں ہے تو آیا قاضی اس پر زبردستی کر سکتا ہے؟ تو فرماتے جو متحد الجنس چیزیں ہوں، مثلا شرکت صرف بکریوں میں ہے یا صرف کپڑوں میں ہے یا صرف مینڈوں میں ہے، صرف دمبوں وغیرہ میں ہے یا اون وغیرہ میں ہے، تو اس صورت میں اگر متحد الجنس اشیاء میں تقسیم کا مطالبہ کوئی ایک شریک کرے دوسرا اس پر راضی نہ ہو تو قاضی جبراً ان کے درمیان تقسیم کر سکتا ہے، وَيُجْبَرُ، جبر کر سکتا ہے اور زبردستی تقسیم کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر تقسیم جو ہے وہ مختلف الجنس اشیاء میں ہو، مثلا کچھ اونٹ ہے، کچھ گھوڑے ہیں، کچھ بکریاں ہیں، مختلف الجنس چیزیں ہیں، تو اگر قاضی اور شرکاء میں سے ایک شریک تقسیم کا مطالبہ کرے اور دوسرے شریک نہ کرے تو قاضی دوسرے شرکاء کو قسمت پر مجبور نہیں کر سکتا، کیونکہ مختلف الجنس اشیاء میں انتہائی زیادہ تفاوت کی وجہ سے مساوات اور برابری مشکل ہوتی ہے، تو اس لیے فرماتے ہیں قاضی کے لیے مساوات اور برابری کرنا دوسرے شرکاء کے مطالبے اور ان کی موجودگی کے بغیر مشکل ہوگا۔ البتہ اگر سب شرکاء قسمت پر راضی ہو جائے اور سب کو برابر بیٹھا کر چیزوں کو تقسیم کر کے ان کے درمیان قرآن اندازی کر لی جائے تو اس سے پھر کوئی حرج نہیں۔ تو یہ فرماتے وَيُجْبَرُ، اور جو شرکت سے تقسیم سے انکار کرے اس پر زبردستی کی جائے گی، فی متحد الجنس، متحد الجنس اشیاء میں عند طلب احد الشرکاء، شرکاء میں سے کسی ایک کے مطالبے کے وقت اگر شرکاء میں سے کوئی ایک تقسیم کا مطالبہ کرے اس وقت لا فی غیرہ ای لا فی غیر متحد الجنس، بلکہ مختلف الجنس چیز ہوں تو مختلف الجنس چیز کے مطالبے کے وقت جو ہے وہ قاضی کسی ایک شریک پر زبر نہیں کر سکتا اس کی مرضی کے بغیر۔ عزیز طلبہ، آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے کتاب القسمت کی ابتدائی باتیں پڑھی، پھر ہم نے قسمت کی تعریف پڑھی اور اس کے ساتھ قسم کی فقہی تکییف ہم نے پڑھی کہ اس میں افراز اور مبادلہ دونوں ہیں، اور پھر ان پر متفرد دو مسائل پڑھے۔ آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنے سمجھے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین، و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب